السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يدخل الجنۃ قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغلی کیا ہے؟ ایک دوسرے کی شکایت کرنا، ایک دوسرے کے کان بننا، اور غیبت کا کیا ہے؟ الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا گناہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ غیبت اور چغلی میں فرق کیا ہے کہ غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے ایسا ذکر کرنا کہ جسے اگر وہ سامنے ہو تو سنے تو اسے وہ برا لگے، اور چغلی غیبت کی ایک گندی قسم ہے۔ اور چغلی اس غیبت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے دو لوگوں میں لڑائی ہو، ایک دوسرے کے لڑانے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کی برائی کرنا۔ چغلی کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں دکھا دے کہ قبر میں مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ایک بار ایک شخص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور بولا کہ فلاں شخص آپ کی برائی کرتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تو سچ ہے تو تو چغل خور ہے، کہ تو نے اگر یہ بات سچ کہی ہے مجھ سے تو تو چغل خور ہے، تو نے مجھ سے چغلی کری ہے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تو فاسق ہے، تو گنہگار ہے۔ تو وہ اس پر شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ قرآن شریف میں آتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ یعنی جو غیبت کرتا ہے، جو لوگوں میں عیب ڈھونڈتا ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ سورہ حجرات میں آتا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم خود نفرت کرتے ہو۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ غیبت کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے سے اسے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان کی غیبت سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جیسے مرے ہوئے انسان کو تکلیف کا اثر نہیں ہوتا، اسی طرح جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کو معلوم نہ ہونے تک اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کے لیے تم مغفرت طلب کرو اور اس کے لیے استغفار کرو۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا گناہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ کیونکہ وہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ زنا سے کیسے بدتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا آدمی زنا کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہو معاف نہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہر غیبت کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے اس شخص سے معافی مانگے جس کی اس نے غیبت کی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اللہ سے توبہ کرے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو غیبت اور چغلی جیسی گندی عادت اور گندی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔